گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے ان بچوں کو آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ بچوں کو باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، گھر کی چیزیں کھانی چاہیے. اچھے بچے باہر کے کچرے، میں تو کچرے بولتا ہوں ان کو، وہ کچرے ہی ہوتے ہیں طرح طرح کے، وہ چپس اور کیا مطلب منہ میں چھالے پڑتے ہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے اور بھوک مرتی ہے. یہ ٹافیاں اور چاکلیٹ اور یہ اس طرح بنتے ہیں کہ بس وہ اگر بناتا کوئی دیکھ لینا تو شاید اس کے لیے کھانا مشکل ہو جائے. جہاں بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں کرتا. خوبصورت پنی میں ہے نا ویسا جگمگاتا چاکلیٹ اور ٹافی ہے، منہ میں پانی آ رہا ہوگا، لیکن جس وقت یہ بنتا ہے نا تو جو کیڑے مکوڑے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں نا. سنی بھی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں کہ یہ ہر چیز میں بے احتیاطیاں تو تقریباً بناتے وقت وغیرہ ہوتی ہی ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ اس میں طرح طرح کے ایسنس، خوشبویات اور پتہ نہیں کیا کیا الا ولا ڈالتے ہوں گے، تو یہ چیزیں نہ کھائیں. یہ بڑے بھی کھاتے ہیں، بچوں کیا روکیں گے، خود بڑے بڑے اتنے ٹافے دھکیل رہے ہوتے ہیں پیٹ میں، تو بچہ تو ٹافی کھا رہا ہوتا ہے. اب جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، غریب آدمی حسرت کر سکتا ہے کہ میں بھی ہوتا ہے پیسے تو کھاؤں، پیچھے ہی بھی نہیں رہتا ہے. بہرحال یہ کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو کوشش کر کے اس کو روکیں، جتنا ہو سکے روکا کریں. لا لا کے ماں باپ بھی تو دیتے ہیں نا. اب ہم جیسے وہ لوگ تحفے میں دیتے ہیں، تو تحفے میں دیتے اس کا مطلب یہ پیٹ میں رکھنا ضروری ہے، اور بھی جگہ ہیں رکھنے کی، اور بھی تو پیٹ ہے نا لوگوں کے، ان تو رکھا جا سکتا ہے. تو آپ بولیں گے یار یہ تو اپنے لیے جو بات پسند نہیں ہے وہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی، اور سارے کھائے رہے نا یار. اب وہ ناپاک اس کو کہہ نہیں سکتے، ناجائز کہہ نہیں سکتے، ہے تو کھانے کی چیز، جو کھاتا ہے اس کو گناہگار کہہ نہیں سکتے، تو پھر ظاہر ہے پھینکنے سے گناہگار ہو جائیں گے. پھر وہ کسی کے ہاتھ میں پھینک دیتے ہیں، کسی کے پیٹ میں پھینک دیتے ہیں، تو اور کیا کرے. تو میں اپنے مطلب اپنی بات کرتا ہوں، جو میرے پاس بچہ ہے وہ کھاتا تو ہے، لیکن وہ بچہ ہے، شوق تو بہت ہے. تو اب لوگ میں اور ان کے ابو کوشش کر کر کے مطلب یعنی کہ جو ایک تو ہے کہ تحفہ دیتا ہے وہ دے گا بچے کے لیے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ملک کروا لیتے ہیں، میری ملک کر دو یا ان کے ابو کی ملک کر دو، پھر ہم اپنے حساب سے بچے کو کم کھانے دیتے ہیں. ورنہ یہ تو پیٹ بھر کے کھا لے گا. ہاں ان کے بعد ڈبہ رکھ دو چاکلیٹ کا، آپ کو تھوڑا بھاگ بھاگ کے ایک چکر لگا کے آ جاؤ گھر کا ہی، آدھے کم بھی لیں گے، پھر ایک چکر اور لگا لو تو پنیاں بھی چاٹ گیا ہوگا. پھر وہ کھانا کیسے کھائے گا، بھوک تو مر جائے گی. اور اس میں انرجی کیسے ملے گی اس کو، قوت طاقت کیسے آئے گی اس میں. پھر یہ بیماری، پھر وہ بیماری، جب دیکھو ٹھاؤں ٹھاؤں لگی ہوتی ہے بچوں کو، کھانستے رہتے ہیں بیچارے، مطلب وہ بخار میں تپتے رہتے ہیں، پیٹ کبھی سیٹ کبھی اپ سیٹ. یہ جو جن کے بچے ان کو پتا ہوگا. ہم جیسوں کو بولتے ہیں دعا کرو، بچہ کھاتا نہیں ہے، بھوک نہیں لگتی، تو چپس ہٹاؤ نا یار، دوا کرو نا. تم دوا کرو، ہم دعا کرتے ہیں، دونوں مل کے انشاءاللہ اس کا علاج کرتے ہیں بچے کا. تو بہرحال لے کے بچوں کو یہ چیزیں نہ کھانے دی جائے. دوا اس کی یہی ہے کہ اس سے بچایا جائے ان کو. کوشش ہو سکتی ہے، باہر بچہ نکلتا تو کیا کیا کھا کے آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آئے گی. اگر اس کے پاس پیسے ہیں یا اس کی مقبولیت ہے کسی حوالے سے، لوگ تو اس کو عقیدت میں محبت میں کھلائیں گے، ہے نا. آپ کا بڑی سطح کا ذمہ دار ہے یا کوئی رکن شورا ہے یا مفتی صاحب قبلہ ہے، پتہ چلے بھائی ان کا بیٹا ہے، اچھا شہزادہ ہے، بیٹا نہیں بولو، اور شہزادہ کو ٹافی بھی منہ میں ڈالیں گے تو چپس بھی کھلائیں گے. ابو پریشان کہ آج ٹھاؤں ٹھاؤں کیوں کر رہا ہے، اس کو کیا پتا ابو کو کہ آپ کی عقیدت میں کر رہی ہے، آج کھانا نہیں کھا رہی ہے، وجہ کیا ہے، آپ کی عقیدت میں نہیں کھا رہا. گھوم پھر کے کسی نے آپ کی عقیدت میں اس کو بیچارے کو آزمائش پہ ڈال دیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے مطلب. اس لیے بچوں کو
خرید کر تو تحفے میں نہ دیا جائے، یہ مشورہ ہے، اور اپنے گھر کے بچوں کو یہ چیزیں کھانے سے بچایا جائے، یعنی جتنا ہو سکے کم سے کم اس کو دیا جائے۔ اگر آپ بچوں کی صحت، عافیت چاہتے ہیں، درازی عمر بالخیر اس کی چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس پر میرے اس کہے پر عمل کریں گے۔ جو پروڈکشن جو اس کے جو بناتے ہیں بیچتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے مجھ سے سیٹ نہیں ہوں گے، یار اللہ روزی روزگار کا مالک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اور کاروبار کریں۔ اگر اور میری بات میں اتنا اثر کہاں ہے کہ ابھی لوگ ہڑتال کر دیں گے کہ نہیں کھائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ کھائیں گے شاید، یا مولانا کو کیا سمجھ پڑے، یہ بھی تو ایک نعرہ ہے نا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ سمجھدار۔ بیٹا ہو تو ایسا، شاید اس رسالے کے پیچھے یہ ٹافیوں کے، چاکلیٹ اور یہ ان چیزوں کے جو بھی ہیں، مطلب میں نے جو عرض کیا تو اس کو ذرا آپ پڑھ لیں، شاید میں نے کہا اس سے زیادہ معلومات ملے گی شاید اس میں۔ مختصر سا رسالہ ہے، اور یہ اس کا سیزن بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، والد نے جب کہا تو ایسا بیٹا کہاں سے لائیں گے ہم، اتنا اطاعت گزار، فرما بردار۔ اس سیزن کا رسالہ ہے، یہ بچوں کی کہانیاں ایسا نہیں ہے، آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ساتھ میں آخر میں یہ بچوں ہی کے تعلق سے ٹافیاں، اور یہ ضرور اس کو پڑھیے گا، کھٹ مٹھی گولیاں وغیرہ۔ اس کا مجھے ہدیہ تو معلوم نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی بیان کر دے گا ذمہ دار اگر تشریف لائے ہوں گے۔ ہاں یہ 46 روپے، 46 روپے، 46 پیجز، اور قیمت نا ہدیہ 35 روپیز۔ PKR کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاک روپیز 35 روپیز اس کی پرائز ہے۔ ہمارے پاک روپیے بھائی، مدینے کے پاک ترین نا، جی پاکستانی روپیز کو سمجھ PKR گیا۔ جی ہاں صحیح، پاک وطن، تو مدینہ پاک کرنے والا، میرے وطن کو اس نے پاک کیا ہے۔ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ہی ایک نہیں رضا خار مدینہ۔ تو ساری کائنات کو پاکی مدینے سے ملتی ہے، خیرات مدینے سے ملتی ہے، صدقہ مدینے کا ہم سب کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ واعظانہ نکتہ نہیں ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں، رزق تقسیم فرما رہے ہیں، روزی تقسیم فرما رہے ہیں، علم تقسیم فرما رہے ہیں، جو نعمتیں وہ ہم آقا کے ہاتھوں پا رہے ہیں۔ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ہی ایک نہیں رضا خار مدینہ۔ اب شعر زیادہ شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ایک نہیں رضا خار مدینہ، ہم ایک نہیں رضا خار مدینہ۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ